من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جو رسول کی اطاعت کرے فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے منہ پھیرا فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے محبوب ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو ان پر پاسباں بنا کر نہیں بھیجا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس سے پہلے کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری اطاعت کرو، اے لوگو میری اطاعت کرو، جس نے میری اطاعت کر لی، جس نے میری فرما برداری کر لی، جس نے میری بات مان لی، تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کر لی۔ یہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کلام کو جب منافقین نے سنا، یہود و نصارہ نے سنا، اسلام کے دشمنوں نے سنا، تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھو یہ مسلمانوں کے پیغمبر رب بننا چاہتے ہیں، یہ خدا بننا چاہتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا یا رب مان لیا تھا، ایسے ہی یہ بھی اپنے آپ کو رب کہلوانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرما دی اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتا دیا، اور خاص طور سے ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، جو مسلمانوں کے پیغمبر جو میرے حبیب فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے، یقیناً بات ایسی ہے کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر لی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر لی، یعنی ان لوگوں کا رد کر دیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ تو فرمایا گیا کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ اور جس نے منہ پھیرا، تو اے محبوب ہم نے آپ کو ان پر پاسباں بنا کر نہیں بھیجا، یعنی اے محبوب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تبلیغ ان تک پہنچا دیں، آپ رسالت کا پیغام اور توحید کا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے، اگر یہ مانیں گے تو ٹھیک، اور نہیں مانیں گے تو میں خود نپٹ لوں گا ان سے، یہ مفہوم تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی بتایا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اللہ فرماتا ہے اور کہتے ہیں طاعتن، ہم نے فرما برداری کی، ہم نے مانا، ہم نے اطاعت کی، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو مشورہ کرتا ہے، غیر الذی تقول، اس کے برخلاف جو آپ نے کہا، یعنی آپ کے پاس تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات مان لی، لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں کا ایک گروہ راتوں کو مشورہ کرتا آپ کے قول کے برخلاف، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تبارک و تعالی لکھ لیتا ہے ما یبیتون، جو رات کو وہ منصوبے بناتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اے محبوب آپ اپنا رخ انور ان سے پھیر لیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ آپ کے پاس جب بیٹھتے ہیں اور آپ کوئی کلام فرماتے ہیں، تب تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بات مان لی آپ نے جو کہا، لیکن جیسے ہی اے محبوب آپ کے پاس سے یہ نکلتے ہیں اور باہر پہنچتے ہیں، اور جب اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں، تو ان میں کا ایک گروہ ایسا ہے منافقین میں کا کہ راتوں کو وہ منصوبہ بناتا ہے، آپ کے خلاف وہ سازشیں رچتا ہے، آپ کے خلاف وہ مشورہ کرتا ہے کہ انہیں ختم کرنے کے لیے کیا جائے، کبھی یہود سے ملتا ہے، کبھی نصرانیوں سے ملتا ہے، کبھی کفار سے ملتا ہے، اور آپ کے خلاف سازشیں رچتا ہے۔ اور اے محبوب ان کی سازشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ لیتا ہے،
جو یہ سازشیں کرتا ہے، آپ تو ان سے منہ پھیر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ بہترین کارساز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک ایک سازش کو، ان کے ایک ایک منصوبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناکارہ اور ناکام بنا دے گا۔ اور یہی ہوا کہ کتنی سازشیں ہوئیں۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خاص طور سے ابتدائی دور ہے اعلان نبوت کے بعد، اس میں دشمنان اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنی سازشیں کی۔ کوئی سازش ایسی نہیں تھی، قتل کرنے کی سازش، تبلیغ رسالت و تبلیغ توحید کو روکنے کی سازشیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے یعنی شہر بدر کرنے کی سازشیں، اس طرح کی بے شمار سازشیں ہوئیں۔ اللہ نے فرما دیا اے محبوب آپ اپنے رب پر بھروسہ کیجئے، ان کی سازشوں کو ناکام بنانے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے، اور یقیناً ان کی جتنی سازشیں ہوئیں، جتنے منصوبے انہوں نے بنائے، سب فیل ہوتے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وہ ایک ایک لفظ صداقت پر مبنی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ میں جو ہے وہ کامیاب ہوتے گئے اور کامران ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کے سارے منصوبے فیل ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے حکمراں بن کے چمکے۔ ہاں، ساری سازشیں۔ تو خاص طور سے آخری جو الفاظ ہیں آیت کریمہ کے وَكَفَى وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ان پر غور کرنا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ کافی ہے کارساز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام ہے، لیکن حقیقتاً اس کا جو مفہوم ہے وہ سب کے لیے ہے، سارے مومنوں کے لیے ہے، کہ کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں، دشمن کتنی سازشیں کرے، آپ اپنے منصوبے بنائیں، لیکن بھروسہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو، اور آپ کے دل میں یہ یقین مضبوط ہو چکا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا باضابطہ کہ اگر کوئی پریشانی بہت بڑی آ جائے تو آپ نکلنے کی کوششیں تو کرو اس پریشانی سے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے آیت کریمہ اپنی زبان پر جاری کر لو اور ورد بنا لو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کا مطلب ہے حسبنا اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے اللہ تبارک و تعالی، نعم المولا، بہترین مولا ہے وہ، بہترین مددگار ہے اللہ تبارک و تعالی، ونعم النصیر، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی کارساز نہیں، اس سے بہترین کوئی مولا نہیں، اس سے بہترین مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ ظالموں کے، مخالفین کے سارے منصوبوں کو ناکارہ اور ناکام بنا دے گا، شرط یہ ہے کہ آپ کا بھروسہ سب سے مضبوط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو کبھی کوئی پریشانی آئے تو آپ اپنی زبان پر یہ جاری کر لیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور بھروسہ آپ کا اللہ کی ذات پر کامل ہو جائے تو دیکھیں آپ کیسے آپ اس پریشانی سے اور پرابلم سے اور مشقت سے کیسے باہر نکلتے ہیں، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکیں گے، اتنا بہترین۔ اور یقیناً یہ آیت کریمہ میں نے خود آزما کے دیکھی، مطلب آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شک نہیں تھا اس میں، لیکن میں نے خود دیکھا اس کو پڑھ کر کے، تو ایسی ایسی مشکلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا کہ جس کے بارے میں گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں غور نہیں کرتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا، کسی اور کی جانب سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں وہ بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اس آیت کریمہ میں خاص طور سے ایک تو یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ تدبر کرنے کی کتاب ہے، قرآن کریم غور و فکر کرنے کی کتاب ہے، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم میں کی ہر آیت میں ہر شخص غور نہیں کر سکتا،
بھئی جو کچھ آیات ایسی ہیں جو احکام کے اعتبار سے یعنی مسائل شرعیہ کے اعتبار سے تو ان میں فقہا غور کریں گے، کچھ آیات ایسی ہیں جو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ہیں تو ان میں فصیح و بلیغ جو ہوگا وہ غور کرے گا، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہر ایک کے غور کرنے کے اعتبار سے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ قرآن کریم میں غور کرنا چاہیے، قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، یا جو غور و فکر قرآن میں کر سکتے ہیں، جو قرآن کریم کے نکات کو سمجھ سکتے ہیں، جو قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھ سکتے ہیں تو ان کی گفتگو سننی چاہیے اور ان سے قرآن کریم اور ان کے ذریعے قرآن کریم کے اندر کے مفاہیم کو سمجھنا چاہیے، یہ بتایا گیا قرآن کریم میں۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اگر قرآن کریم میں آدمی غور کرے گا، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت میں غور کرے گا تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جب قرآن کریم میں آدمی غور کرے گا تو خود بخود اس بات کو سمجھ لے گا کہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے ہے، کسی غیر کے پاس سے نہیں۔ اس لیے اگر کسی غیر کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، حالانکہ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں، بھئی آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، آپ ذرا اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی میں مثال دوں، کتنا ہی بڑا فصیح و بلیغ ہو، کتنا ہی بہترین مقرر و خطیب ہو، کتنا ہی بہترین اسپیکر ہو، لیکن پوری زندگی کی اس کی ساری اسپیچ آپ دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کبھی اس سے کوئی غلطی نہ ہو، کبھی اس کی اسپیچ بہت ہائی ہوگی، کبھی اس کی تقریر بہت ہائی ہوگی، اس کے الفاظ بھی بہت جامع ہوں گے، فصاحت و بلاغت سے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی اسی سمجھدار آدمی کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے آدمیوں کو لگتا ہے یار کتنا سمجھدار آدمی تھا لیکن کیسی بات کہہ گیا۔ ہوتا نا بڑے بڑے لیڈروں کی زبان سے کبھی کبھی ایسی باتیں نکل جاتی ہے کہ انہیں دوسرے دن صفائی دینی ہوتی ہے کہ یار کہ میڈیا نے ہماری باتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا، ہم نے ایسے نہیں کہا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کا کتنا ہی بڑا خطیب، کتنا ہی بڑا اسپیکر ہو اور کتنا ہی بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ہو، اس سے بھی کبھی کبھی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو نہیں نکلنی چاہیے۔ اس کے کلام میں کتنا ہی بڑا مصنف ہو، اگر آدمی نے 1000 کتابیں لکھی ہیں تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ انہیں 1000 کتابوں میں کہیں بھی جو ہے فصاحت و بلاغت یا کسی اعتبار سے کوئی کمی نہ ہو۔ ہر کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں الفاظ کے اعتبار سے کمی رہ جاتی ہے، فصاحت کے اعتبار سے کمی رہ جاتی ہے، بلاغت کے اعتبار سے کمی رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مصنف کتاب کے آخر میں لکھ دیتا ہے کہ اگر لوگ اس میں کوئی غلطی پائیں قارئین تو میری جانب جو ہے وہ اطلاع کر دیں۔ لیکن قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ قرآن کریم میں 1400 سال سے لے کر آج تک بڑے بڑے مفکرین نے قرآن کریم میں غور کیا، بڑے بڑے جو ہے سمجھدار لوگ آئے جنہوں نے قرآن کریم میں غور کیا، قرآن کریم میں کمیاں نکالنے کی کوشش بھی کی، بہت سے لوگ ایسے بھی آئے 20 سال 30 سال تک برابر تحقیق کرتے رہے قرآن کریم میں، لیکن 1400 سال سے لے کر اب تک قرآن کریم نے پورے 1400 سال سے لے کر اب تک قرآن کریم کی یہ صداقت اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت یہ اعلان کر رہی ہے کہ آج تک ایک بھی آدمی ایسا نہ ہو سکا جس نے قرآن کریم میں فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے یا لفظاً یا معنن کسی بھی طرح کی کوئی کمی نکال دی ہو۔ آج تک ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے ہی نہیں کوئی آج تک، بلکہ جو کمیاں نکالنے گیا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ میں نے اس طرح کی بہت سی مثالیں پہلے دے دی ہیں، بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اور قرآن کریم میں، اور اتنا بڑا قرآن ہے، دوسرے لوگوں کی کتابوں میں دیکھو گے ایک کتاب میں کوئی بات لکھ دی، دوسری میں کوئی بات لکھ دی، اور کبھی کبھی آدمی اپنے ہی کلام میں جو ہے وہ تضاد کا شکار ہو جاتا کہ کل اس نے کچھ کہا تھا آج کچھ کہہ دیا۔ لیکن قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں 6666 آیات ہیں قرآن کریم میں، ان ساری آیات کے اندر کسی طرح سے تضاد ہے ہی نہیں، نہ مانن تضاد ہے، نہ لفظاً تضاد ہے، نہ مفہوم کے اعتبار سے تضاد ہے، نہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے تضاد ہے، کوئی تضاد ہے ہی نہیں، آج تک کوئی پیش ہی نہ کر سکا، بلکہ فصاحت و بلاغت کے اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے قرآن، اس اعلیٰ درجے کو پہنچا ہوا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی میں ایک مثال دوں کہ اہل عرب جو ہے بڑے فصیح و بلیغ تھے۔ آخری بات ہے، یہ بات ضرور سنیں۔ تو قرآن کریم کی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اعتبار سے ایک بات بتاؤں گا آپ کو۔ اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، بلکہ وہ پوری دنیا کو اپنے علاوہ جو ہے عجمی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عجمی۔ عرب کے علاوہ جو حصہ ہے دنیا کا وہ عجمی۔ عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا ہونا، یعنی اہل عرب پوری دنیا کو، ان کو اپنی زبان دانی پر اتنا ناز تھا، وہ یہ کہتے کہ پوری دنیا ہمارے سامنے جو ہے وہ گونگی ہے، اس لیے پورے کا نام انہوں نے عجم رکھا۔
اتنی فصاحت و بلاغت میں ناز تھا۔ اس کے باوجود یہاں تک کہ وہاں بڑے بڑے جو ہے وہ میلے لگتے تھے۔ ایک میلہ لگتا تھا وہاں عکاظ نام سے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، عکاظ نام سے ایک میلہ لگتا تھا، اس میں پوری دنیا سے بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے فصحا، فصیح فصاحت و بلاغت کے ماہرین آتے اور قصیدے لکھتے۔ قصیدہ مطلب ایک کلام، جس کو ہم اردو میں کلام بولتے ہیں، وہ قصیدے لکھتے عربی زبان میں، اور جس کا قصیدہ، جس کا کلام فصاحت و بلاغت میں سب سے اعلیٰ ہوتا، یعنی مقابلہ ہوتا باضابطہ، اس کلام کو، اس قصیدے کو کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹانگ دیا جاتا اور یہ بتایا جاتا کہ اس سے اچھا اس سال کا کوئی کلام نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے مقابلے ہوتے رہتے، یہاں تک کہ 7 قصیدے، کتنے؟ 7 قصیدے کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگا دیے گئے، ان کے مقابلے کا کوئی قصیدہ نہیں تھا۔ اسی وقت سورہ کوثر نازل ہوئی، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، سورہ کوثر نازل ہوئی۔ کسی صحابی نے حضور سے یہ التجا کر دی، یا رسول اللہ ایسے ایسے قصیدے جو ہے وہاں لٹکائے جا رہے ہیں، فصیح و بلیغ کلام لٹکائے جا رہے ہیں، میری بھی خواہش ہے کوئی کلام وہاں لٹکا دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی سورہ کوثر کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ جاؤ اور سورہ کوثر کو وہاں پر جا کر لٹکا دو۔ تو سورہ کوثر لکھ کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکا دی گئی۔ اور وہ 7 قصیدے پہلے سے لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ آئے، اور آنے کے بعد ہر ایک دیکھتا کہ یہ چھوٹا سا کلام کیسا لگا، وہ تو بڑے بڑے قصیدے تھے نا۔ وہ 7 قصیدے اس وقت پائے جاتے ہیں مدارس میں، ایک کتاب چلتی ہے مدرسوں میں، سبع معلقات، بہت مشکل ہے، عربی سکھانے کے لیے اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، قدیم عربی سکھانے کے لیے آج بھی ان 7 قصیدوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو جب سورہ کوثر دیوار پر لٹکائی گئی، بڑے بڑے شاعر آئے، جو آتا دیکھتا لیکن سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کا مفہوم کیا ہے اتنے مختصر کلام کا۔ ایک بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا ادیب جو باہر سے بلایا گیا، اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب اس کو دیکھا بہت دیر تک غور کرتا رہا، پڑھتا رہا، لاسٹ میں اس نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سارے قصیدے جو 7 کے 7 تھے وہ سارے قصیدے اتار دیے گئے، اس کے بعد فقط سورہ کوثر وہاں لٹکی رہ گئی۔ اور اس کے بعد میں بڑے بڑے شاعروں نے اپنے مطلب قصیدے لکھنے کی کوشش کی کہ اس کا مقابلہ کر لیں، لیکن کوئی بھی قصیدہ نہ لکھ سکا سورہ کوثر کا۔ یہ تو سب سے چھوٹی سورت کا حال ہے۔ تو قرآن کریم کا اعجاز انتہا کو پہنچا ہوا ہے، ایک ایک لفظ، یعنی قرآن کریم میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس لفظ کے بارے میں پوری دنیا مل کر کے یہ ثابت کر سکے یہ فصیح نہیں ہے، یہ بلیغ نہیں ہے، یا اس میں کوئی کمی ہے کسی اعتبار سے بھی۔ تو یہ قرآن کریم کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے، وَلَوْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر قرآن کریم میں یہ لوگ غور کرتے، اگر یہ قرآن کریم کسی اور کے پاس سے ہوتا، یعنی اللہ کی جانب سے نازل نہ ہوا ہوتا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، یعنی بہت سی کمیاں پائی جاتی، بہت زیادہ اختلاف ہوتا، بہت زیادہ تضاد ہوتا، بہت زیادہ تعارض ہوتا۔ لیکن قرآن کریم میں نہ تعارض ہے، نہ اختلاف ہے، نہ تضاد ہے۔ یہ سب چیزیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے ہمارے تعلق کو مضبوط فرمائے۔